رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاسراء کی آیا ہم دیکھنے جا رہے ہیں، آیا نمبر 13۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت والے دن، کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، وہ سب کچھ دیکھ لے گا کہ وہ ہے کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لٹکن آپ کے گلے میں ڈالی ہے، وہ لٹکنے والی چیز کیا ہے؟ نامہ اعمال۔ وہ ہے آپ کا نامہ اعمال، آپ کی اچھائی برائی آپ کے گلے میں لٹکی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہم اس کی کتاب کو نکالیں گے، وہ ایک کتاب ہوگی۔ کتنی بڑی کتاب ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جس میں ظاہر ہے آپ کا سونا جاگنا، آپ کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، جو نامہ اعمال کیے ہوں گے وہ سارے درج ہوں گے، اور بلا شبہ وہ ایک بہت بڑی کتاب ہوگی، بہت موٹی کتاب ہوگی۔ تو ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں کہ ایوری سنگل ون آف اس از چینڈ، ہم بندھے ہوئے ہیں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ اینڈ وی ہیو فریڈم آف چوائس بٹ ناٹ فریڈم آف کانسیکوینس۔ ایک فریڈم تو دے دی گئی کہ رستہ چوز کر لو، جہاں جانا ہے، جس طرف جانا ہے چلے جاؤ، لیفٹ جانا ہے لیفٹ جاؤ، رائٹ جانا ہے رائٹ جاؤ، جدھر تمہارا دل چاہے جاؤ، لیکن پھر تمہیں انجام کو چوز کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ انجام کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، فری ول جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے دے دی، لیکن انجام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دی، فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ مسلط کیے ہیں اور بھی بہت سے کام وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دی۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ غلطی بھی نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں انہیں وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے۔ جنت اور جہنم are only for us. They are for us. فریڈم آف کانسیکوینس ہمیں نہیں دی گئی، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ چلو جنت جانا ہے ادھر چلے جاؤ، جہنم جانا ہے ادھر چلے جاؤ۔ نو، اللہ will choose the consequences of the deeds whatever we do in this world. ان کے مطابق فیصلے ہوں گے، فیصلہ جو ہوگا انجام کا وہ اعمال کے مطابق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ہم فری کیسے ہو سکتے ہیں؟ فری تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اچھے اعمال کریں گے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یو آر ناٹ فری۔ فریڈم آف چوائس تو ہے، لیکن جو کرو گے اس کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم فری کیسے ہو گئے؟ فری نہیں ہوئے ہم۔ We are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, whatever we do in this world, we are slave to that thing. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سوسائٹی کے سلیوز بن جاتے ہیں، کچھ فیشن کے، کچھ اپنے ماں باپ کے، کچھ عورتیں اپنے میاں کے غلام بن جاتی ہیں، کچھ بچے اپنے والدین کے، کچھ والدین اپنے بچوں کے۔ یو کین چوز، جس کا بھی غلام بننا ہے، the choice is yours۔ جس کے ساتھ ہم محبت کریں گے یا جس کے لیے دنیا میں اللہ سے بڑھ کے سوچیں گے، اسی کے غلام ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ غلامی صرف میری کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم دنیا میں اپنی چوائس سے آئے، نہ یہاں سے اپنی چوائس کے ساتھ جائیں گے،
نہ آنے کا وقت پتہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کس کے گھر میں آ رہے ہیں، نہ جانے کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہمیں، تو پھر ہم فری کیسے ہو گئے؟ پاکستان میں ایک موومنٹ چلی تھی کچھ سالوں پہلے، مجھے اس کا سلوگن یاد نہیں آ رہا، اس کا بڑا ایک پاپولر سا سلوگن تھا، اور ویسٹرن کلچر کو اور سوسائٹی کو انڈورس کیا جا رہا تھا، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے افسوس کر رہے تھے کہ یہ عورتیں کیا چاہتی ہیں، زیادہ عورتیں اس موومنٹ کا حصہ تھیں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ عورتیں کیا چاہتی ہیں۔ دور کے ڈھول کتنے سہانے ہوتے ہیں، جب آپ دور ہوتے ہیں تو آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سوسائٹی دیکھ لی ہوتی، ویسٹرن کلچر دیکھ لیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دین سے ڈسکنیکٹ ہوئے تو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہی ہونے والا ہے۔ رولز تو ہیں، ریگولیشنز تو ہیں، انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جو فریڈم ویسٹ نے انسان کو دی ہے، اس نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ فیملی سسٹم ہے، نہ کلچر ہے، نہ کوئی بیس ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جب آپ کو آزادی ملی تو انسان نے اپنا ہی برا کیا، اپنا ہی برا کیا۔ سو دیٹس وائی وی سے ایوری سنگل ون آف اس از چینڈ، ہم بندھے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آخرت میں پکڑے جائیں گے، آزادی کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق جی لیا جائے، یہ جو 2 دن کی زندگی ہے اسے اللہ کے رولز کے مطابق گزار لیا جائے، تاکہ آپ آخرت میں آزاد ہوں اور آپ کو ایک خوشحال کن وہ زندگی ہمیشہ کی مل سکے جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ تو کیا ہم اپنے گلے کے اس نامہ اعمال کو اتار کے پھینک سکتے ہیں؟ نو، وی کانٹ سی اٹ، ہاؤ کین وی سیپریٹ اٹ فرام اس؟ وی کانٹ سی اٹ، ہمارے کنٹرول میں ہی یہ نہیں ہے، یا تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہو، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اسے اتار کے کیسے پھینکیں گے؟ وی ہیو نو چوائس، نتھنگ۔ ادھر تو بتا دیا گیا جو کرنا ہے کر لو، پھر کچھ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس آزادی کو سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، اپنی حدود کے اندر رہ کے ہی ہم کچھ کریں تو کر سکتے ہیں۔ جو حدود سے باہر نکلتے ہیں وہ پھر جو انجام ہوگا ان کا وہ بھی سامنے ہے۔ پھر انجام کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا انجام اچھا ہو، نہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہوگا۔ You don't have the freedom of consequences۔ تو ریئلٹی از ناٹ واٹ وی سی، ٹھیک ہے؟ ہمیں لگتا ہے آزاد ہو کے نا ہم آزاد پنچھی کی طرح جو چاہیں کر سکتے ہیں، نو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، دھوکہ ہے۔ What you can see is not what you see، جو آپ دیکھ سکتے ہو وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو نظر آتا ہے، اور جو جیسا ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس میں فریڈم کیسے ہو گئی؟ انسان کیسے فری ہو گیا؟ جو کتاب آپ کے گلے میں ہے وہ قیامت والے دن ساری آپ کے سامنے ہوگی، سب کچھ جب آپ کے سامنے ہوگا تو پھر کیا آپ سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے؟ انجام پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے، برے لوگوں کا برا انجام، کہتے ہیں برے کاموں کا برا انجام، وہ انجام ہے۔ الزم نہ ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے لازم کر دیا ہے نا، ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے۔ سوچیں، امیجن کریں اپنے آپ کو کہ گلے میں کچھ ڈلا ہوا ہے، ہر کوئی ایک کتاب اٹھا کے
گلے میں لے جا رہا ہے ہر روز، تو کیا وہ آزاد ہو گیا؟ اس کتاب کا کیا کرے گا جسے وہ اتار کے پھینک ہی نہیں سکتا؟ وہ اس سے اپنی آزادی کیسے حاصل کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اتنا اونچا اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ویسٹرن لوگوں کی کاپی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کی کاپی کر کے ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے انجام سے غافل ہو جائیں گے؟ غافل ہوئے تو کیا کسی اور کا کچھ جائے گا؟ اپنے ہی نقصان کریں گے۔ تو حقیقت کچھ اور ہے لیکن ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ بھی اللہ نے واضح کر دی، لیکن اس سے اگر کوئی منہ موڑنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جو جیسا کرے، جیسا کرنا چاہے کرتا رہے۔ لیکن آزاد وہی ہوگا جس نے اپنا پرپز آف لائف پہچان لیا۔ The one who knows what's his purpose of life, he will be free from these chains. اسے پتا ہوگا کہ وہ آزاد ہو چکا ہے۔ پرپز آف لائف کیا ہے؟ پرپز آف لائف اسلام ہے۔ پرپز آف لائف جنت ہے۔ ہمارا ویژن جنت ہونی چاہیے۔ پتا ہو کہ اگر کچھ اچھا کریں گے تو پھر ہی جنت ملے گی۔ ایک گول سیٹ کر لے انسان، اور ہمیں بتا دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پرپز آف لائف عبادہ ہے اور ویژن جنت ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اللہ فرماتے ہیں کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی لیکن میری عبادت پہ، کہ وہ عبادت کریں۔ جس نے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا وہ آزاد ہو گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ کبھی ایک کا سلیو بنا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا۔ اگر کوئی فیشن کا غلام بھی بنتا ہے تو کیا وہ آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسے وہ سب کرنا ہے جو فیشن بن چکا ہے آج۔ اسے وہ سب کرنا ہے جو ایک کلچر بن چکا ہے۔ وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی انرجی لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو وہ ضائع کر رہا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی کا غلام ہے تو اس نے وہ سب کرنا ہے جو سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں، ہر ایک کو خوش کرتے جانا ہے، تو وہ کس کا غلام ہوا؟ سوسائٹی کا ہوا، اللہ کا تو نہ ہوا۔ تو انجام ڈیسائیڈ کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر کام سوسائٹی کے آپ کرتے رہیں تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یہ تو بے وقوفی ہوئی نا، کہ آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ غلام کس کے ہیں۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کا غلام ہے، نہ اس کا اپنے آنے پہ کنٹرول، نہ جانے پہ، نہ اپنی زندگی پہ، نہ بیماری پہ، نہ موت پہ، کسی چیز پہ بھی تو کنٹرول ہے نہیں۔ تو جس کا ہے غلامی پھر اسی کی ہوگی نا، ہماری تو نہ ہوئی۔ ہم نہ کسی کو غلام بنا سکتے ہیں نعوذ باللہ، اور نہ ہم اس کے غلام ہو سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس میں ایک سٹوری بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہیلن کیلر کہتے ہیں کہ 1880 میں پیدا ہوئی تھی اور 1968 تک وہ رہی اس دنیا میں۔ اور ہیلن کیلر کون تھی؟ وہ امریکن سٹیزن تھی، اور یہ جب 19 مہینوں کی تھی تو اسے ایک بیماری لگی جس سے وہ ڈیف ہو گئی، اور ڈیف، میوٹ اور بلائنڈ بھی ہوئی، اندھی بھی ہو گئی، بول بھی نہیں سکتی تھی، اور گونگی بھی ہو گئی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بڑی ہو کے یہ امریکن آتھر بنتی ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بنتی ہے، اور ایجوکیٹر بنتی ہے۔ ایک وہ عورت
جو دیکھ نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی. آنکھیں بند کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا تھا جس کی زندگی میں. نہ اس نے کائنات کو دیکھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ آتھر بنی، امریکن آتھر کہلائی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہلائی. اس نے اپنے سپنوں کو پورا کیا. جو وہ بننا چاہتی تھی وہ دنیا میں بنی. تو کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی اندھی عورت وہ کہلائی جب اس نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی. دنیا میں وہ پہلی اندھی عورت تھی جس نے بیچلر آف آرٹس ڈگری حاصل کی. سبحان اللہ. نہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. مطلب اس نے اپنی کمزوری کو، اس نے اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. جو وہ چاہتی تھی اس نے کیا. اور اتنے ساری لاکھوں عورتوں کو اس نے انسپائر کیا. They say that she was so intelligent, she was a lively and excitable and energetic child. اس نے نہیں کہا کہ میں تو اندھی ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اپنے خوابوں کو اس نے اپنے اندر زندہ رکھا. اپنی بیماری کو بیریئر نہیں بننے دیا، اپنی ڈسیبلٹی کو آڑ نہیں بننے دیا، ہرڈل نہیں بننے دیا. She removed all the, tags of the society and all the hurdles, and she did whatever she wanted to do. سبحان اللہ. آج ایسا کوئی بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہو، ہمارے ملکوں میں، تو کیا اس کی کوئی عزت ہوگی؟ ماں باپ روتے ہیں اور لوگ افسوس کرنے آتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈسیبلڈ ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ نے جیسے اسے بنا دیا. لیکن اس ایک عورت نے اس کو کچھ نہیں سمجھا، اندھے پن کو کچھ نہیں سمجھا. جو چاہا وہ زندگی میں کر دکھایا. سب سے پہلی عورت بنی جس نے آرٹ اور ڈیزائن میں ڈگری لی. اسے خود پتہ بھی نہیں وہ کیا کر رہی ہے، لیکن وہ محسوس کر سکتی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے. وہ مسلمان تو نہیں تھی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اس سے انسپریشن ضرور لے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی بیماری کو آڑ نہیں بننے دیا. اور جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا، دیٹس مور انسپائرنگ اینڈ more convincing. She was asked, what's worse than being blind? Once she was asked a question, and then she replied, having sight with no vision is worse than being blind. کیا سمجھ آئی؟ کہ وہ لوگ جن کے پاس آئی سائٹ ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ویژن ہوتا ہے، پھر بھی ان کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہ ہو، کرنے کی زندگی میں کچھ امید نہ ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے جس کے پاس آنکھیں نہ ہو. یعنی blindness is nothing when you have a bright heart, right? اللہ جیسے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اگر اس کے اندر کا دل روشن ہو. دلوں کی روشنی اگر زندہ ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آنکھیں ہونا ضروری نہیں ہے. کتنے آنکھوں والے آج جانتے ہی نہیں ہیں ان کا پرپز آف لائف کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ یہاں کیوں آ گئے. کھانے کو اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے، اور جس کام میں وہ پڑ گئے اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیا. سوتے ہیں تو سوتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے ہی جا رہے ہیں.
اور اگر پی رہے ہیں تو پیتے ہی جا رہے ہیں۔ آج کل کے انسان کو آزادی چاہیے، اور آزادی کیا، پھر خود ہی اس سوسائٹی سے بھی آزاد ہونے کے لیے سوسائڈ کر لیتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ آزاد ہوئے بھی تو کیسے ہوئے؟ وہ کیا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے بڑے مرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہر خواہش پہ تو دم نکل رہا ہے، انسان کیسے سوچ لے کہ وہ آزاد ہے؟ ہر ایک خواہش جو ہے وہ آپ کو آپ کی پوری زندگی کاسٹ کر رہی ہے، تو آپ کیسے خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہیں گے اس دنیا میں اور سوچیں گے کہ آپ آزاد ہیں؟ ایک خواہش کو پوری کرنے نکلیں تو کتنا وقت اور کتنی انرجی اور ساری زندگی درکار ہوگی، پھر آزادی کیسے ہو گئی؟ آزادی تو اگلی دنیا میں ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی، جہاں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، وقت بھی ہوگا، انرجی بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، عمر بھی ہوگی، وہاں پہ انسان بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم عمر بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں بس یہ ایک جو فگر ہے نا 30 کا، یہاں پہ میری زندگی رک جائے، مجھے اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت میں، جنت میں انسان کی عمر 33 تک رہے گی، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کیا یہ آزادی نہیں؟ آزادی یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک لمحے آپ کا جینے کا وقت کم ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ آپ کے گلے میں وہ سب کچھ ڈال دیا گیا جو آپ کر رہے ہیں، آپ اس سے سیپریٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ You cannot get rid of it۔ تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ آزاد ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، اس کی مثال جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، والذی لا یذکر، اور اس کی جس نے اللہ کو یاد نہ کیا، مثل الحی والمیت، اس شخص کی طرح ہے جو زندہ اور جو مردہ ہے۔ مطلب کہ جس انسان نے اللہ کو یاد کیا وہ ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہے، یعنی دل اس کا مردہ ہو گیا، اندر سے وہ مر چکا ہے، بھلے وہ کہتا رہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یا جس دن سے اس نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ختم کر دیا، تو جو اللہ کو نہ یاد کرے وہ ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ اللہ نے بتایا نا قرآن میں کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان اور سکون اور ان کی زندگی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر خود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو زندگی اسی سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔